ممکن ہے کبھی کسی کی دعا قبول نہ ہوئی ہو اور وہ اسی کے سبب سے انکار خدا کر رہا ہو۔ ملے ہیں مجھ سے ایسے لوگ، آپ کوئی خدا ہوتا تو میری سنتا، میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں اور آج تک میری دعا قبول نہ ہوئی۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت اگر نہ ہو تو بھی انسان خدا کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا، مسئلہ دعا کو بھی اور مسئلہ خدا شناسی کو بھی اس آیت میں، اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ میرا خیال ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات کچھ اور پروردگار عالم نے اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، نزدیک ہوں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، رشتہ منقطع نہیں ہے، اتصال برقرار ہے، میں قریب ہوں۔ اور جب بھی کوئی مجھے آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، تو میں اس کی آواز پر آواز دیتا ہوں۔ آپ ذرا لطف الہی دیکھیے اور اپنے اعزاز کو دیکھیے، آپ آواز دیں اور وہ آپ کی آواز پر آواز دے۔ اجیب دعوت الداعی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی، میں اسے جواب دیتا ہوں۔ بس اس کے بعد اب میرا تقاضا یہ ہے میرے حبیب، یہ کہہ دیجئے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں پکاروں تو میری آواز پہ بھی آواز، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، اس پہ اعتماد تو کریں۔ ذرا اس انداز خطاب اور اس لطف کلام کو آپ محسوس کریں اور پھر مسئلہ دعا پر غور کریں۔ اس آیت میں خدا شناسی کی بات بھی ہے اور مسئلہ دعا بھی ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ ہماری آواز پر آواز دیں گے میں تو ان کی آواز پر آواز دیتا ہی ہوں۔ ایک بات عرض کروں، اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بعد میں ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي بعد میں ہے۔ ذرا آیت کی لطافت دیکھیں، پہلے یہ ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی آواز پر آواز دیتا ہوں، یعنی ہم جب بھی پکاریں وہ بلا شرط ہماری آواز پر آواز دیتا ہے، وہ بلا شرط اپنے بندوں کی آواز پہ آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تم بھی میری آواز پر آواز تو دو، تمہیں بھی تو یہ چاہیے کہ جب میں پکاروں تو تم بھی جواب دو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ نہیں، مجھے پکارتے ہو تو مجھ پہ بھروسہ بھی تو رکھو۔ جب تم پکارتے ہو تو بغیر اعتماد کے نہ پکارو، پکارو تو پھر اعتماد بھی رکھو۔ ایسا نہ کرو کہ ابھی ہمیں پکارا اور ابھی اضطراب میں کسی اور کو پکارنے لگے۔ مجھے پکارا ہے تو بھروسہ بھی رکھو، جب وہ پکارے تب بھی اس اعتماد کے ساتھ اس کی آواز پر آواز دیں کہ اس نے پکارا ہے تو اس کی پکار کے جواب میں اگر ہم اقدام کریں گے تو کبھی کوئی ضرر نہ ہوگا، کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہوگا، یہ بھی تو بھروسہ ہو۔ اس نے پکارا ہے اور اس کی پکار پر اگر ہم لبیک کہیں تو پھر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اگر بظاہر کسی کو ضرر یا گھاٹا نظر آ رہا ہو تو بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے مقابل میں جو اجر ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پہ اعتماد رکھیں، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اب یہ منزل رشد بجائے خود بہت بلند منزل ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ آج میں رشد کے مسئلے کو زیر بحث لاؤں گا، لیکن انصاف نہ ہوگا آیت کے ساتھ اور موضوع کے ساتھ، اس لیے پہلے دعا کے موضوع پر کچھ تو عرض کر دیا جائے۔ دعا حقیقتاً اس پوری کائنات کی وجہ بقا، وہ کیفیت ہے جس کا نام ہے دعا۔ پوری کائنات کی وجہ بقا جو کیفیت ہے اس کا نام ہے دعا۔ دعا کا فلسفیانہ پہلو اگر چھیڑوں گا تو پھر گفتگو بالکل دوسرے رخ پر چلی جائے گی، اور اسی لیے سال گزشتہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ دعا کے فلسفیانہ پہلو کو اور اس کے ادبی پہلو کو، دونوں پہلوؤں کو پیش کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے مسئلے کو کس طرح حل کیا ہے۔ کبھی بندہ خود سوال کرتا ہے
تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو کہ دعا کر کے دیکھیں ہم ہیں کہ نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. یہ کہنے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ سوال جب میرے بارے میں ہو کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کوئی خالق بھی ہے، ہم کیسے مانیں کہ کوئی خالق بھی ہے؟ تو جہاں بہت سے فلسفیانہ دلائل ہیں، حکیمانہ دلائل ہیں، کلامی دلائل ہیں، منطقی دلائل ہیں، وہیں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میاں تجربہ کر کے دیکھو. ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں اسے پکار کے دیکھو، اگر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تب تو مانو. یعنی مسئلہ دعا، حقیقت دعا ایک برہانی حقیقت بھی حاصل کر لیتی ہے، ایک تجربی حقیقت بھی کہ خدا کے وجود پر ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے اور ایک تجربہ ہے. دعا ایک روحانی تجربے کا نام. عزیزو یہ سمجھو کہ دعا ایک روحانی تجربے کا نام ہے. دعا جنبش لب کا نام نہیں ہے، حرکت زبان کا نام نہیں ہے. دعا صرف زبان سے چند الفاظ اور کلمات کے دہرانے کا نام نہیں ہے. دعا ایک روحانی تجربے کا نام ہے. جب تک دعا ایک خارجی حقیقت رہے گی کچھ حاصل نہ ہوگا. جب روحانی تجربہ بن جائے گی پھر اس کے آثار پیدا ہوں گے. اور دعا کے انواع کتنے ہیں، اقسام کتنے ہیں دعا کے. نماز کچھ نہیں ہے مگر ایک دعا، روزہ کچھ نہیں ہے مگر ایک دعا، حج کچھ نہیں ہے مگر ایک دعا. سمجھیے کیا عرض کر رہا ہوں. وہ تمام عبادتیں، وہ تمام شرعی رسمیں، وہ تمام رسوم شرعیہ کہ جو بندے کو خالق سے جوڑتی ہیں، ان کی تمام تر حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا ہیں. دعا یقیناً زبان سے ہوتی ہے، زبان سے دعا کا اظہار ہوتا ہے، دعا دل سے ہوتی ہے. جیسے محبت زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، محبت دل سے ہوتی ہے. اسی طرح دعا کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، دعا دل سے ہوتی ہے. اب اگر کوئی عادتاً دعا پڑھنے کا عادی ہے تو اب ایک عادت بن گئی کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا ہے، 100 صفحے کی دعاؤں کی کتاب روز ختم کرنی ہے، اور پھر عزیزوں سے کہنا ہے میں اتنی دعائیں روز پڑھتا ہوں. بس جہاں یہ ہوا وہیں دعا کی تاثیر ختم ہو گئی. میں اتنی دعائیں روز پڑھتا ہوں، اس کے کیا معنی ہے؟ دعائیں پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، دعائیں کرنے کی چیزیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے. اب جو کلمات معصومین ہیں، اب جو معصومین نے دعائیں تعلیم فرمائی وہ بھی پڑھو، اس طرح سے پڑھو کہ صرف پڑھنے کا اطلاق نہ ہو، دعا کرنے کا اطلاق ہو. یعنی جب دعائے صباح پڑھیں دعا کے کلمات کے سانچے میں پوری شخصیت ڈھل جائے، زبان پر الفاظ ہوں دل میں معانی. دعائے کمیل پڑھیں زبان پر الفاظ ہوں دل میں اس کے مضامین. نماز پڑھیں امام سے پوچھا گیا. یہ جو سوالات ہم سے ہوتے ہیں کہ مولانا دنیا بھر کا حساب ہمیں نمازی میں یاد آتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو جو نماز میں پڑھتے ہو اس کے معانی اور مضامین میں غور کرتے رہو. بسم اللہ کہو تو زبان سے بسم اللہ نہ کہو، تمہاری روح یہ محسوس کرے کہ ہم اللہ کے نام کا سہارا لے رہے ہیں. بسم اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام کے سہارے سے سہارا لینے کا تجربہ بھی تو نفس میں پیدا ہو. اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ جب تمہاری روح جب یہ محسوس کرے، یہ تجربہ کرے کہ ہم نے اس کا سہارا لے لیا. ممکن نہیں ہے کہ سہارا لینے کے بعد اس کا تمہیں کسی محاذ میں ناکامی ہو، اس لیے فوراً روح الحمد کہے گی. ادھر بسم اللہ کہا، ادھر مجبور ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کہنے پر. ممکن ہے کہ اس کا سہارا لو اور ناکامی ہو. اس کا سہارا لیتے ہی اور دوہری سطح ہے الحمد کہنے کی. ایک سطح یہ ہے کہ حمد ہے اس کا کہ اس کا سہارا تو ملا، حمد ہے اس کی، شکر ہے اس کا کہ اس کا سہارا تو ملا. دوسری سطح یہ کہ اچھا سہارا ملا تو پھر کامیابی میں دیر کیا ہے. اگر ایک ایک کلمہ اس اعتبار سے ہو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم کیوں ہے اور دوبارہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کیوں ہے. اس لیے کہ پہلے تجربہ نہ تھا، صرف تصور تھا کہ سہارا اس کا جو رحمان ہے اور رحیم. اور جب نفس کو تجربہ ہوا تو پھر نفس تصدیق کرے گا ہاں ہاں سچ میں وہ رحمان ہے اور رحیم.
جہاں اس کی بے پناہ رحمانیت اور رحیمیت کا تصور آیا، وہیں انسان دنیا سے بیزار و بے نیاز ہو کر آخرت کی طلب میں آگے بڑھے گا، اور جب کہے گا کہ یہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو پھر ایسے خدا کو رکھنے والا، ایسے خدا کو ماننے والا، ایسے خدا کو سجدہ کرنے والا بھلا قیامت سے خائف کیوں ہو؟ بے اختیار کہے گا مالک یوم الدین۔ اور ابھی تک تو اب دیکھیے تجربہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، ابھی تک گویا وہ حقیقت پردہ غائب میں ہے، ابھی تک وہ حقیقت گویا پردہ غائب میں ہے، ہم کھڑے ہیں کسی حقیقت کے تصور میں، اور جیسے ہی سہارا لیا، سہارے کا تجربہ کیا نفس نے، اس کی حمد کی، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ادراک ہوا، اور جیسے ہی یہ روز آخرت کا تصور آیا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے سے نگاہ کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، اب خطاب براہ راست ہے، اب تک خطاب براہ راست نہ تھا، اب جو پردہ ہٹا تو براہ راست دو بدو خطاب ہونے لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جب پردہ بھی درمیان سے ہٹ جائے تو مجال ہے کہ فکر کہیں بھٹک جائے، اب بندہ ہے اور خدا، نہ کوئی فاصلہ ہے نہ فاصل، نہ کوئی حجاب ہے نہ نقاب، بندہ ہے اور خدا، خالق ہے اور مخلوق۔ اب اس تجربہ جاں کے بعد ممکن ہے کہ کہیں توجہ بھٹک جائے، اس لیے کہا گیا تجربہ روح ہونا چاہیے۔ جب اس سے براہ راست مانگیں گے کچھ تو جس کے پاس جو شے ہوتی ہے وہی عطا کرتا ہے، جس کے پاس جو شے ہوتی ہے وہی عطا کرتا ہے۔ ہم تو خدا کے ہاں پہنچے، ہم نے کہا پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہمیں راستہ دکھا دے۔ ہم گئے تھے خدا کے پاس راستہ پوچھنے، اور خدا نے کہا اب اگر راستہ دیکھنا ہے تو پھر ذرا ان ہستیوں کے پاس جا، اب کھڑے ہیں خدا کے سامنے، تصور ہے محمد کا، تصور ہے علی کا، تصور ہے حسن کا، تصور ہے حسین کا، تصور ہے زہرا کا، الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، صلوات پڑھیں محمد۔ اپنی طبیعتوں پر قابو پا جاؤ تو ایک جملہ اور کہوں، اب تک دنیا کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بتائیے نماز میں ان کا تصور آ جائے تو شرک تو نہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں نماز اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان کا تصور نہ، نماز ہی نہیں ہوگی، سورہ حمد ختم ہی نہیں ہوگا۔ انعمت علیہم کس پر نعمتیں ہیں؟ وہ لفظ کے ساتھ معنی فوراً ذہن میں آنے چاہیے۔ ہم نے کہا حمد شکر کے معنی آئے، تعریف کے معنی آئے، ہم نے کہا اللہ معبود کے معنی آئے، ہم نے کہا یوم الدین آخرت کا تصور آیا، ہم نے کہا ایاک نعبد عبادت کا تصور آیا، ہم نے کہا ایاک نستعین استعانت اور مدد کا تصور آیا، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت اور صراط راستے کا تصور آیا۔ اب جب کہیں گے الذین ان لوگوں کا راستہ تو کچھ لوگوں کا تصور آئے گا کہ نہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ نماز ہو جائے اور محمد و آل محمد کا تصور نہ، ممکن نہیں، بے نور ہے وہ نماز، بے معنی ہے وہ نماز، جس جو نماز ہو جائے اور اہل بیت کا تصور نہ۔ اور نماز نہیں، نماز کا صرف ایک سورہ مکمل نہ ہوگا جب تک مودت کے دونوں رکن پورے نہ ہو جائیں، ان سے ولایت اور تولا اور گمراہوں سے تبرہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ قرآنی تبرہ ہے جو ہر نماز میں واجب ہے۔ دعا کا موضوع تھا نا، نماز خود دعا ہے، پوری نماز ایک دعا ہے، اور بطور خاص سورہ حمد جو مصطفیٰ کا انشاء نہیں ہے، یہ پیغمبر کی تخلیق کی ہوئی دعا نہیں ہے، سورہ حمد وہ دعا ہے جو انشاء محمد ابن عبداللہ نہیں آئے، یہ کسی ہاشمی کی تخلیق نہیں آئے، سورہ حمد وہ دعا ہے جو انشاء مشیت ہے، سورہ حمد وہ دعا ہے جو پروردگار نے تعلیم فرمائی ہے کہ اس طرح دعا کرو، یعنی خدا خود کہتا ہے دعا کرو کہ ہمیں محمد اور آل محمد کا راستہ دکھا۔ کیا جوانوں عزاداروں بتاؤ اب نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب
فرماتے ہیں کہ جب تم خدا سے کچھ طلب کرنا چاہو تو پہلے اس کے نبی پر درود بھیجو، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے، خدا ایسا کریم ہے، خدا ایسا کریم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے ایک وقت میں دو چیزیں مانگو، وہ ایک دعا قبول کرے اور ایک رد کر دے۔ اس لیے پہلے وہ دعا مانگو جو وہ کبھی رد کر ہی نہیں سکتا۔